بھوک نام کی چیز کو تو آپ سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، کیونکہ پیٹ کی بھوک ہی وہ چیز ہے کہ جو آج کے دور میں دنیا کے ہر انسان کو کام کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اسی چیز کی وجہ سے ہی آج دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمائے تاکہ وہ اپنا اور اپنی فیملی کا اچھی طرح سے پیٹ بھر سکے۔ اتنا ہی نہیں، کبھی کبھی تو یہ بھوک نام کی چیز ایک انسان کو چوری ڈکیتی اور اس جیسے بہت سارے گندے کاموں میں بھی انوالو کر دیتی ہے۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے انسان کا ذکر کریں گے کہ جس کو پوری دنیا کے اتہاس کا ابھی تک کا سب سے بڑا بھوکا انسان مانا جاتا ہے۔ اتنا بڑا بھوکا انسان کہ جس کی پیٹ کی بھوک سے کتے، بلی، یہاں تک کہ قبرستان کے مردے بھی محفوظ نہیں رہا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی تو جب اس کی بھوک حد سے زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی تو وہ اپنے جسم کے حصوں کو ہی نوچ نوچ کر کھانے لگتا تھا۔ دوستو، یہ کہانی ہے سن 1772 کی کہ جب فرانس کے ایک شہر میں ترارے نام کے ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ ترارے نام کا یہ بچہ پیدائشی اپنے ساتھ ایک خطرناک بیماری بھی لے کر آیا تھا، جس کی وجہ سے ہر وقت اس بچے کو بھوک لگتی رہتی تھی۔ مگر دوستو، یہ وہ دور تھا کہ جب پورا کا پورا فرانس ایک بڑے لیول کی بھوکمری کا سامنا کر رہا تھا، جس کی وجہ سے نہ تو کوئی اس کی بھوک کو پورا کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کی اس خطرناک بیماری کا علاج کروا سکتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے خود کے ماں باپ بھی اس کا پوری طرح سے پیٹ بھرنے کے قابل نہیں بچے تھے۔ اسی لیے اب ترارے نام کے اس لڑکے نے اپنا پیٹ نہ بھر پانے کی وجہ سے اپنے گھر کا قیمتی سامان چوری کر کر کے بیچنا شروع کر دیا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے پیٹ کو بھر سکے۔ مگر بہت جلد ہی اس کی یہ چوری اس کے گھر والوں کی طرف سے پکڑی گئی، جس کی وجہ سے اب اس کو اس کے گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ باہر پہنچتے ہی ترارے نے چوروں اور جسم فروش عورتوں کے ایک بڑے گینگ کو جوائن کر لیا، مگر بہت جلد ہی ان بدماشوں کے گینگ نے بھی ترارے سے دوری بنا لی، کیونکہ ان لوگوں کو بھی یہ محسوس ہو چکا تھا کہ وہ ترارے کی بھوک کو نہیں مٹا سکتے ہیں۔ بس اس کے بعد سے ترارے کے برے دن شروع ہو گئے۔ ترارے نے اب آوارہ گھومنا شروع کر دیا اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اس نے لکڑی، پتھر، یہاں تک کہ بوتل کے ڈھکنوں کو بھی کھانا شروع کر دیا۔ راستہ میں ٹہلنے والے جانور، کتے، بلی بھی اس کا شکار بن جایا کرتے تھے۔ وہ جانوروں کو اس طرح سے کھایا کرتا تھا کہ گوشت تو گوشت، ان کا خون بھی پی جایا کرتا تھا۔ دیواروں پر ٹہلنے والی چھپکلی اور بلوں میں رہنے والے سانپ اس کی سب سے پسندیدہ غذا بن چکے تھے۔ یہ ان کو تلاش کرنے کے لیے پورا کا پورا دن کچرا پھینکنے والی جگہوں پر ٹہلتا رہتا تھا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آ گیا تھا کہ جب سڑک پر ٹہلنے والے کتا، بلی اور اس جیسے سارے جانور ترارے کو دور سے دیکھ کر ہی بھاگ جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو اپنی جان کی فکر ہونے لگتی تھی۔ مگر دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ترارے کی باڈی نہ صرف بہت زیادہ دبلی پتلی تھی بلکہ اس کا وزن بھی 45 کلو سے زیادہ نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ اس دور میں میڈیکل سائنس نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی، اسی لیے ڈاکٹر چاہ کر بھی ترارے کی بیماری کو کور نہ کر سکے۔ کئی بار بہت سارے ڈاکٹرز نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے ترارے کی بیماری کا پتہ لگائیں، لیکن وہ ہر بار ناکام ثابت ہوئے۔ دوسری طرف اب دھیرے دھیرے جیسے جیسے ترارے کی عمر بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے اس کی اس بیماری کا اثر بھی دکھنے لگا تھا، کیونکہ اب وقت کے ساتھ ہی ترارے کی باڈی سے بہت زیادہ بری بدبو آنے لگی تھی۔ ترارے جس علاقے سے بھی نکل جایا کرتا تھا، اس علاقے میں رہنے والے لوگ اس کی بدبو سے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ مگر پھر بھی ابھی بھی ترارے کی زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا کھانا، کھانا اور کھانا۔ ترارے نے اپنی اس بیماری سے پریشان ہو کر آخرکار اب فرانس کی آرمی کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ آرمی ہی ایک ایسی جگہ بچی ہے کہ جہاں پر اس کی بھوک کے مطابق اس کو کھانا مل سکتا ہے۔ اور شاید اس کا یہ اندازہ ٹھیک ثابت ہوا، کیونکہ آرمی کے لوگوں نے اس کی بیماری کو دیکھتے ہوئے اب اسے 4 لوگوں کا راشن دینا شروع کر دیا۔ مگر بہت جلد ہی یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اب ترارے کے لیے 4 لوگوں کا راشن بھی کافی نہیں تھا۔ اتنا سب کچھ کھانے کے بعد بھی اب اس نے دوسرے فوجیوں کا بچا ہوا کھانا اور کچن میں موجود کچرے کو ہی کھانا شروع کر دیا تھا۔ جب اس بات کی خبر فوج کے بڑے بڑے آفیسرز تک پہنچی تو انہوں نے فوراً ترارے کی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اس کو ملٹری ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا۔ مگر اس دور کے بڑے بڑے سرجن بھی ترارے کی اس بیماری کا کوئی حل نہ نکال سکے۔ آخرکار اسی دور میں ہی فرانس کے ایک بڑے فوجی افسر یعنی الیگزینڈر کو ترارے کے بارے میں خبر ملی۔
الیگزینڈر کو کسی نے بتایا کہ ترارے نام کا جو فوجی ہے وہ کسی بھی چیز کو بڑی آسانی کے ساتھ نگل سکتا ہے۔ یہ سن کر فوراً الیگزینڈر نے ترارے کو اپنے پاس بلایا اور اس کو ایک مخبر کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ الیگزینڈر نے ترارے کا سب سے پہلے ایک ٹیسٹ لیا اور کاغذ پر کچھ لکھ کر اس کو لکڑی کے باکس میں بند کر کے ترارے کو یہ آرڈر دیا کہ اس باکس کو نگل جاؤ۔ اب بھلا ترارے کے لیے تو یہ چٹکیوں کا کام تھا، وہ چند سیکنڈ میں ہی اس پورے باکس کو نگل گیا اور کچھ وقت کے بعد ہی واش روم سے واپس آ کر ترارے نے اس لکڑی کے باکس کو الیگزینڈر کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر الیگزینڈر پوری طرح سے حیران تھا کہ لکڑی کے باکس کے اندر موجود وہ کاغذ کا ٹکڑا پوری طرح سے سلامت تھا۔ یہ دیکھتے ہی الیگزینڈر نے فوراً ترارے کو جرمن کی طرف روانہ کر دیا، جہاں پر ترارے کو فرانس کے ایک ایسے فوجی افسر تک پیغام پہنچانا تھا کہ جو فوجی افسر پچھلے ایک لمبے وقت سے جرمن کی جیل میں ہی قید تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ ترارے پیغام پہنچانے سے پہلے ہی خود بھی جرمن کی فوج کے ہتھے چڑھ گیا۔ جرمن کی فوج نے نہ صرف اس کو قید کیا بلکہ اس کے اوپر اتنا زیادہ ظلم و ستم کیا کہ ایک دن کے بعد ہی ترارے نے سب کچھ اگل دیا اور وہ خط بھی جرمن فوج کے حوالے کر دیا کہ جو اس کو الیگزینڈر نے فرانس کے فوجی افسر تک پہنچانے کا آرڈر دیا تھا۔ اس طرح سے اب ترارے جرمن کی فوج کی نظر میں مجرم بن چکا تھا، جس کی وجہ سے جرمن فوج کی طرف سے ترارے کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ مگر جب جرمن فوج کو بھی ترارے کی اس خطرناک بیماری کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً ترارے کو زندہ چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ترارے کی زندگی اس کے لیے اس کی موت سے زیادہ بری ہے۔ اس کے بعد ترارے اپنے دیش فرانس میں واپس آ گیا، جہاں پر اس نے ایک سرکس کو جوائن کر لیا۔ سرکس میں وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے نہ صرف پھلوں کی بڑی بڑی ٹوکریوں کو بلکہ بڑے بڑے جانوروں کو بھی آسانی کے ساتھ نگل جایا کرتا تھا اور اس طرح سے لوگوں کا منورنجن کیا کرتا تھا۔ مگر سرکس کے لوگوں نے بھی اس کو بہت جلد ہی نکال دیا تھا، اور نکالنے کی وجہ وہی تھی کہ وہ لوگ بھی اس کی خوراک کو پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ دوستو، عمر کے ساتھ ساتھ اب ترارے کی بھوک پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے لگی تھی، جس کی وجہ سے ترارے پریشان ہو کر ایک دن ایک ہاسپٹل پہنچا اور رو رو کر ڈاکٹر سے یہ التجا کرنے لگا کہ وہ کسی طرح سے اس کی اس بیماری سے اس کو چھٹکارا دلائے۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹرز کا علاج کرنا تو دور بلکہ وہ اس کی بیماری کا پتہ بھی نہیں لگا پا رہے تھے۔ کئی دنوں تک وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا اور آخرکار ایک دن ایک 14 مہینے کے بچے کو کھانے کے جرم میں اس کو ہاسپٹل سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد ترارے کو اکثر قبرستانوں میں ہی دیکھا جاتا تھا، جہاں وہ مردوں کو کھا کھا کر اپنا پیٹ بھرا کرتا تھا، اور آخرکار 1798 میں یعنی صرف اور صرف 26 سال کی عمر میں ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ اس کی موت کے بعد جب ڈاکٹرز نے اس کے پیٹ کو چیرا تو انہوں نے پایا کہ اس کا پیٹ لگ بھگ 6 انسانوں کے برابر تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس کا جبڑا اور اس کی غذا کی نالی بھی عام انسانوں سے بہت بڑی تھی۔ اس کے معدے میں حد سے زیادہ سوجن اور زخم بھرے ہوئے تھے۔ اس کی باڈی میں نہ صرف حد سے زیادہ پیپ بھرا ہوا تھا بلکہ اتنی زیادہ بدبو آ رہی تھی کہ ڈاکٹرز بار بار الٹی کر رہے تھے۔ دوستو، اس دور کے ڈاکٹرز بھلے ہی اس انسان کی بیماری کو نہیں ڈھونڈ پائے تھے، مگر آج کے دور میں اس بیماری کو پولیفیگیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ڈاکٹرز اس بیماری کا علاج ڈھونڈنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔